سوال یہ تھا یہ آپ گلوبل وارمنگ کے فوائد اور نقصانات ہیں. جی بچے نے بڑا اچھا سوال کیا، امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی. اس نے پوچھا گلوبل وارمنگ کیا ہوتی ہے. تو بیٹا یہ گلوبل وارمنگ جو ہے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ گرین ہاؤس گیسیں جو جن کو ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس گیسیں ہوتی ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ، اوزون، میتھین وغیرہ، ان کو ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس گیسیں. یہ کیا کرتی ہیں کہ جب سورج سے حرارت زمین پہ آتی ہے تو کچھ شعاعیں زمین جذب کر لیتی ہے، کچھ کو واپس خلا کی طرف ریفلیکٹ کر دیتی ہے. اصل میں تو یہ نارمل پروسیس ہے. لیکن کیا ہوتا ہے ان گرین ہاؤس گیسوں کی وجہ سے، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ میں زیادتی کی وجہ سے، اوزون میں زیادتی کی وجہ سے، میتھین میں زیادتی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ گیسیں ایک لیئر بنا لیتی ہیں اور جو واپس ریفلیکٹ ہونے والی شعاعیں ہوتی ہیں ان کو یہ واپس نہیں جانے دیتی خلا کی طرف، زمین کے اوپر ہی رکھتی ہیں. یعنی نارمل پروسیس کیا تھا کہ ہر شعاعیں جو ہیں وہ زمین پر پڑتی ہیں، کچھ جذب ہو جاتی ہیں، کچھ واپس چلی جاتی ہیں، زمین کا ٹمپریچر نارمل رہتا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے جب وہ گیسیں زیادہ ہو گئی ہیں، غلاف بن گیا ہے، تو وہ جو ریز ہیں وہ واپس ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہے اور زمین کے اوپر ہی رہ رہی ہیں. تو اصل میں کیا ہو رہا ہے، زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، ٹمپریچر بڑھ رہا ہے. اسے ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ. اور یہ آج کل کی دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے، جو گلیشیئرز ہیں وہ زیادہ، جب گرمی ہوگی ظاہری بات ہے آپ درجہ حرارت بڑھ جائے گا تو گلیشیئر جو ہیں بڑے بڑے برف کے پہاڑ ہیں وہ زیادہ جلدی سے پگھلیں گے، زیادہ تعداد میں پگھلیں گے اور پھر وہ دریاؤں میں پانی آئے گا اور اس کے بعد وہ پھر آگے سیلاب کی کیفیت پیدا کرے گا. جیسے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیلابوں کتنے سیلاب آ رہے ہیں. گلوبل وارمنگ اور اس کی وجوہات کیا کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم درختوں کو کاٹ رہے ہیں، انڈسٹریل ایریا ہم بڑھا رہے ہیں، مکان ہم بڑے تعمیر کر رہے ہیں، پلازے ہم بڑے تعمیر کر رہے ہیں، جبکہ ہم درختوں کی کٹائی کر رہے ہیں. ان درختوں نے کیا کرنا تھا، ان درختوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو جذب کرنا تھا اپنے اندر. پودوں کے اندر فوٹو سینتھسس کا پروسیس ہوتا ہے، فوٹو سینتھسس کے ذریعے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ یوز ہو جاتی ہے، پودے اپنی خوراک بنا لیتے ہیں. لیکن جب ہم پودے کاٹ رہے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے. جیسے جیسے اضافہ ہو رہا ہے ایسے ایسے گلوبل وارمنگ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے اس کے تدارک کے لیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم درخت زیادہ سے زیادہ اگائیں، اور جہاں پہ درخت کوئی اگر اللہ کا شکر ہے لگا ہوا ہے تو اس کو لگا رہنے دیں، بجائے اس کے اس کو ہم کاٹ کے اس کی جگہ پہ عمارت بنائیں. اس کو لگا رہنے دیں اور ہر بندہ اپنے طور پر ایک ایک درخت، بلکہ اب تو ایک سے زیادہ 10 درخت لگائے. ایک کس لیے لگائے؟ اپنے لیے نہ لگائے. ایک درخت آدمی لگاتا ہے اپنی زندگی میں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، اس کی اگلی نسل اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے آنے والی نسل کو سیلابوں سے بچانا ہے، گلوبل وارمنگ سے بچانا ہے، انوائرمنٹل پرابلم سے بچانا ہے، اسموک سے بچانا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سمپل اس کا ایک ہی پروسیس ہے. اس کی کوئی دوائی نہیں ہے، اس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے، اس کا صرف ایک ہی پروسیس ہے. کیا کہ آپ نے درخت اگانے. جیسے ہی آپ درخت اگانا شروع کریں گے تو کاربن ڈائی آکسائڈ یوز ہونا شروع ہو جائے گی، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جب یوز ہوگی تو ہمارا جو نیچرل بیلنس ہے، نیچرل جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ بیلنس برقرار ہو جائے گا اور ہم ان پرابلم سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے. امید ہے آپ کو لیکچر گلوبل وارمنگ کے بارے میں نے بتایا آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو اسی طرح کوشچن کے آنسر چاہیے تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں لازمی کمنٹ کریں اور مجھے گرو کرنے میں میری